الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا رحمة للعالمين نا مکھتے پردہ حبا ماہی کچھ تیرے زیارت ہومن دے نا مکھتے پردہ حبا ماہی کچھ تیرے زیارت ہومن دے اسکاری تیری صورت دے من منت تلاوت ہومن دے حضور جلمہ فرمان جو نبی پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم لازمی وقت سے نا حضور کے وصال دا کہ نبی پاک اپنے حجرے مبارک دے اندر یہ صحابہ کرام ہونا حجرے مبارک کی جو باری نے جتنے جبریل امین بھائی رہ کے آنے ہوندے سن ادھر سرکار نمازہ شریف بنو حضور لاجپال بار بار پردہ چکے نا باری دا کہ صحابہ دے دے سن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی پڑھ دے نماز سن پر چہرہ ادھر سے جتر محبوب سی چہرہ ادھر پڑھ دے نماز پہنے چاہتنوں رہی محبوب نے ویخ دے پہنے سرکار کدی پلو نج کر لیندے نے کدی چہرے تے لے لیندے نے کدی اتار لیندے تے حضور دی غلاماں دی محبت ایسی سی کہ حضور دا نرالا انداز پہلی بار ویکھ رہا سی کدی حضور چہرے تے نقاب لے لیندے کدی اتار لیندے ہیں تے صحابہ حضور دی ادا بڑی پسند آئی حضرت بلال حبشی حضور نو ویکھ کے تے سرکار ویکھ کے پھر شعر پڑھتے آندے نے نام مکھتے پڑھدا حبا ماہی کچھ دیر زیارت ہومن دے تیرے مکھ دا نین طواف کرنا دے دل دا بیڑا صاف کرنا تیرے مکھ دے نین طواف کرنا دے دل دا بیڑا صاف کرنا ہٹی رہن دے چلمن مکھڑے تو ہٹی رہن دے چلمن مکھڑے تو نینا دی تلاوت ہومن دے ہٹی رہن دے چلمن مکھڑے تو نینا دی عبادت ہومن دے جیسا اسرائیل اے جانت نو ہک دسنائے ارمان نو محبوب ہے جو تے صورت دا اون دی سامنے صورت ہومن دے میں حاکم نہیں تو حاکم نہیں اگر یہ گل جزید کہہ دیتا نا حضرت مولا حسین کہ میں حاکم نہیں اے حسین تو حاکم ہے یہ بھی گل کر دینا تو گل ہی مک جانی سی جھگڑا ہی مک جانا سی جدو جزید یہ نہیں گل کر دینا کہ میں حاکم نہیں حسین تو حاکم ہے میں حاکم نہیں تو حاکم ہے تو حاکم کیتا حاکم تو بن کے حاکم رہ ڈولا تو بن کے حاکم
بن کے حاکم رہ ڈولا میری ختم حکومت ہومن دینا مکھ تے پردہ پاماہی کچھ دیر زیارت ہومن دے اسکاری تیری صورت دے من منت تلاوت ہومن دے اللہ پاک کی حمد و ثنا و بعد سب تعریفاں لا تعداد بے شمار احمد مجتبی امام الانبیاء حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا دا پاپا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نانا حضرت حسین پاک دا نانا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے تو بعد دوستوں بزرگوں نوجوانوں اللہ پاک حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے سنا کے میں دیتا ہوں اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے پہلیو اے روزیاں دے مہینے دا الوداع جو میں ساڑھے کو رمضان دا مہینہ الوداع ہو جا رہے کہ اے رمضان شریف دا آخری جو میں ان دی فضیلت ان دا مقام دوسرے جمعے نہ لواتی اے رمضان شریف دا آخری جمعہ نبی پاک کی حدیث مبارکہ حدیث کا مفہوم ہے حضرت ابو ہریرہ سے حدیث کے راوی حضور نے ارشاد فرمایا جڑا آخری جمعہ الوداع سب تو پہلے آ کے مسجد کی پہلی صف کے اندر جڑا بندہ آ کے کہا جائے گا اللہ تعالیٰ ان 70 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے جڑا پہلی صف کے اندر پھر نبی پاک نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ دوسری صف کے اندر آگے بیٹھ گیا اس بندے کی فضیلت ہے کہ جو بندہ مرے گا اس کی قبر جو میں محمد خود تشریف جتنا مقام ہے اس بندے کا جدو مرے قبر سے جائے گا فرشتے بات چاہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں میں پہلے قبر سے موجود ہوں میں اپنے امتی دی قبر سے پہلے موجود ہوں فرشتے بعد میں پہنچیں گے اور میں پہلے اپنی امتی دی قبر میں موجود ہوں گا پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ تیسری صف کے آگے بیٹھ گیا رمضان شریف کے آخری جمعے دے جڑا بندہ تیسری صف کے اندر بیٹھ کے آ جائے گا جمعہ پڑھے گا محبت نال خطبہ پڑھے امام جو پیچھے جمعہ پڑھے مکمل ادا کر کے جائے جدو گھر جائے گا نا نبی پاک علیہ السلام نے غلاموں اجے وہ بندہ کار نہیں پہنچے گا اللہ تعالیٰ اس بندے دے اگلے پچھلے سارے غلام اجے وہ بندہ کار نہیں پہنچے گا اینا فضیلت ایڈا کمال کا سودا یہ کاٹے والا سودا تو نہیں ہے گا بولو سبحان اللہ اجے بندہ کار نہیں پہنچے گا جمعہ پڑھ کے انہی فضیلت میرے آقا فرمایا اللہ تعالیٰ ان دے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ ان جو نہیں کر دے گا کہ یہ ماں دے پیٹ میں جن کو بچہ آج پیدا آج بچہ پیدا آیا اتنی فضیلت اور آخری جمعہ المبارک الوداع نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ رات میں سون لگیا میرے تے 100 مرتبہ درود پڑھے کتنی ماری 100 مرتبہ کثرت نال میرے تے درود پڑھے گا میں محمد اس دے خواب وچ آ کے اپنی زیارت کراں جڑا 100 والی آج رات سارے ممول کرنا سارے پڑھو گے نا جے رب دے یار نو ویکھنا جی ہے نا تو کیویں آون گے اے چٹ لگ دے جی جدوں چکر لا جاندے جدوں مدینے والا آندا چٹ لگدا جی آج سارے صلاح کرنی آج رات نو 100 والی سارے درود پڑھنا منجی تے جدوں پڑھنا ہے نا با وضو ہو کے 100 والی درود پڑھ کے سونا یقین ہوے گا نا انشاءاللہ کہ سرکار مدینے بھی بلا لیں گے اپنے شہر میں بھی حضور آپ مل بھی جان یہ تو سرکار آپ آدھے پہنے بھی تو درود پڑھ آنا میرا کام ہے درود پڑھنا بیلیہ تیرا کام ہے درود پڑھنا بیلیہ تیرا کام ہے
آنا محمد عربی دا ہے نبی پاک علیہ السلام نے غلام پھر نبی پاک کی حدیث میں مفہوم ہے جڑا بندہ جمعہ پڑھ کے آخری جمعہ رمضان دا اپنی ماں پیاں دی قبراں تے قربان جاواں اپنی ماں پیاں دی والدین دی قبر تے جا کے دعا منگے باپ والوں سرانے پاس کھڑا ہو کے مٹی نو چومے تے ماں نو پیراں والا کھڑا ہو کے ماں دے قدماں نو چومے ہے ماں دے قدماں دا پیراں والا بوسا لوے تے باپ دا سراندی والو جا کے بوسا لوے تے پھر رب دی بارگاہ جو دعا کرے رب کعبہ دی قسم نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی ماپیاں دے ادب تے صدقے اللہ گناہ معاف کر کے جنت وچ اعلی سندر مقام عطا فرمائے سبحان اللہ جڑا جمعہ شریف نو اپنی ماں پیاں دی قبر تے جا کے بوسا لوے سراندی والوں جا کے باپ دی قبر چومے تے قدماں والوں جا کے ماں دی قبر چومے اللہ کہتے ہیں اللہ انہیں گناہ معاف کر کے اس بندے والا مقام جنت عطا فرمائے گا پھر نبی پاک نے فرمایا حضور کا جلوہ فرمایا حضور کے صحابہ کرام بیٹھے نے میرے آقا فرمایا میرے غلاموں کاش میری ماں جیندی رہی ماں تو ٹر گئی نا بچپن کے اندر نبی پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں جدو ماں کی یاد آئی نا حضور زار قطار ہوئے اکھیاں چ آنسو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اتنا زندگی چ نہیں روئے جتنا ادھر روئے حضرت نبی پاک علیہ السلام فرمایا ابو بکر میری ماں کاش زندہ ہوتی میں عشاء دی نماز پڑھ رہا ہوتا کہ میری ماں اما آمینہ میں نے آواز مار دی میں عشاء دی نماز چھڑ کے ماں دے قدمہ عشاء دی نماز چھڑ کے ماں دے قدمہ سے ڈول جاندہ حضرت بلال نے حضور ہونا نہیں روئے جتنا ادھر روئے اتنی ماں دی یاد ماں پیاں کی قبرہ تے جوا کی دعا منگیا کرو اے کملیو اے جو کچھ ملیا ہے ماں پیاں کی دعا ملیا ہے آج تہاڈا اج نہ ہے اج کوئی چودھری کوئی رانا نمبردار ہے اور تیرا نام تے تیرے پیو دی بدبختیت تو تیرے پیو دے نام تو تینوں پہچانیا جاندا ہے کہ تو فلاں دا پتر ہے تو فلاں دی اولاد ہے تیری کی اولاد سی تو پیدا ہویا تیرے باقی پریتی دا بھی پتہ نہیں ہے سی تے او ماں باپ جنہاں نے بھوکا رہ کے تیرے پالیا آج تو بٹیلا ہو گیا تیرے ماپے ٹوٹ گیا تو کبھی ماپے دی قبر تے جا کے دعا منگی تینوں اینی شاید ہی نہیں ہوئی کہ میں ماپے دی قبر تے جا کے دعا منگا اینا تے کوئی ٹائم ہی نہیں ہے کہ او ماپے جڑے دن رات تیرے واسطے جاگ کے تینوں پال دے رہے تیرا خیال کر دے رہے تیری مشکل دے اندر مصیبت کام آ دے رہے آج ماپے مار گئے تو ماپے دی قبر تے جا کے دعا بھی نہ مانگ سکتے جدو کل قیامت میں رب دی عدالت جاؤ گے ماں پیو بھی ہوتے ہوں گے نا کی منہ لے کے ماں پیو کے سامنے جاؤ گے ماں پیو جدو سامنے ہوں گے کی منہ لے کے جاؤ گے ابا اسی تو تیرے مرن تو بعد تیری قبر جا کے دعا بھی نہ مانگ سکتے کی منہ لے کے ماں پیو کی قبر تے جاؤ گے اب چلے ہو ماں پے بڑی عظمت بڑی شان ہے ماں پیو دی اور ماں پیو کی قبر تے جا کے دعا مانگیا کرو ماں پیو واسطے دعا کریا کرو یہ جو کچھ اج ملیا ہے جو کچھ حاصل کرو ہوا ہے یہ سونے سونے کپڑے پا رہے تھے یہ مال زمیناں ملیاں نے سارا ماں پیو کی دعا سارا ماں پیو کی دعا نبی پاک علیہ السلام نے غلام مکہ المکرمہ ہے میرے نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا حضور نے اعلان نبوت فرمایا میرے آقا ہر فجر دی نماز پر پیر قدمی کرتے نا مکہ المکرمہ جو باہر نکلنا حضور پاک سیر واسطے ہاتھ ہو جاتے ہیں تے میں قربان جاواں جتھے تیرے تے میرا آقا قدم رکھ دے نا وہ پتھر بھی فوم ہو جاتا سی وہ پتھر آقا دے نال لپٹ جاندا سی
کہ میں مقدرہ والا میرے تے نبیاں دے امام نے قدم رکھے وہ پتھر بھی حضور میں جڑ جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام آدھر حضور ماشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام جو غلاموں حضور پہل قدمی کردے کردے مکہ المکرمہ جو بات جانتے ایک دن حضور پہل قدمی کردے کردے مکہ جو بار گئے ایک بکریاں والا چراغا ہے ان کا نام عبدالعزا ہے تا کافرہ کا نام سے عبدالعزا پر جدو آقا نے محبت ہوئی پھر عبدالعزا نہیں نبی نے ان کا نام عبداللہ رکھ عبداللہ رکھ چلے ہے کافر سی بکریاں چارتا سی چاچے دیاں باپ فوت ہویا سی ماں نے چھوٹے ہوندے ہیں عبدالعزا چاچے دی کفالت واسطے دے دیتا چاچے دے کار چاچے کاری پیدا ہویا چاچے کاری چاچے پالیا اور چاچے نے بکریاں دکھیاں تو بکریاں چارتا ہوندا سی پر جدو انہیں پہلی باری رب دے یار میں بیٹھیا نا تے دل دی کایا بتائے اپنے آپ نو آندا ہے اے عبدالعزا کدی ایڈا سونا دیکھیے ہیں اے عبدالعزا کدی ایڈا سونا دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے غلام عبدالعزا کہنا جو تو میں بکریاں چارنا وا ایک دن کی ہویا تو بار دا وقت میں بکریاں چارنا وا دا مدینے والے دا میرے کل گزر ہویا پہلی نظر جدو مدینے والے دیا زلفاں جے پئیے پہلی نظر جدو مدینے والے دیا زلفاں جے پئیے کہ عبدالعزا کہتا ہے ایڈا سونا میں کدی دیکھے نہیں جدو پہلی نظر آقا دیا زلفاں جے پئی کہ عبدالعزا آگے گا وہ کیسا سما ہوگا گڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی عبدالعزا نے 12 بجے بار دا وقت ہے میرے کل مدینے والے دا گزر ہویا میرے دل کی کایا بدل گئی اے عبدالعزا کلمہ پڑھ کے اندہ غلام بن جا جیڑی زندگی رہندی ہو اندی غلامی چھ زندگی گزار لے اللہ تیری ہر بخشش فرما لے نبی پاک دے غلاموں حضور نے ہجرت کی سرکار مدینے آگئے مکہ چھوڑ حضور مدینے آگئے مکہ المکرمہ چھوڑ کے حضور مدینہ دے شریف لے آئے پر اے عاشق تڑپ سی کلمہ تا نہ پڑھ سکیا چاچے نے وعدہ کیتا سی کہ بھتیجا دی تو سرکار مکے چھڑ کے مدینے جان کے نا آپا مدینے جا کے کلمہ پڑھ لیں گے اتنے ساری بلادری تانے مارے گی رشتہ دار نے ہیں ابو جال بھی رشتہ دار اتبا بھی شہبہ بھی سارے رشتہ دار نے تانے مارن گے اتنے بلادری دے تانے نہیں سلے جانے عبدالعزا جدو یار جدو رب دا محبوب جائے گا نا مدینہ آپ مدینے چلے جاؤں گے اتنے کلمہ پڑھ لیں گے جدو سرکار مدینے گیا نا عبدالعزا رات میں روز آوے نہ روٹی کھانا ہے نہ پانی پینا ہے ایک دن چاچے پوچھیا اے عبدالعزا کی بن گئے نہ سونا ہے نہ روٹی کھانا ہے نہ پانی پینا ہے عبدالعزا کہنے لگا چاچا تو میں وعدہ کیتا سی کہ جدو سرکار مدینے جان گے آپ مدینے جا کے آقا نے کلمہ پڑھا گے تو مکر گیا چاچا تو تو جا نہیں سکتا پر مینوں اجازت دے میں مدینے جا کے آقا نے کلمہ پڑھ گیا اور تو تو چاچا پھر گیا ہے مینوں اجازت دے میں سونے دے شہر جاواں چاچا کہنے لگا ہے عبدالعزا جڑے گل وچ کپڑے پائے اے بھی کپڑے میرے نے کپڑے اتار دے جڑی پیرا جو جُتی پائی اے بھی میری جُتی ہو اگر محمد دا کلمہ پڑھنا ہی پھر بکریاں بھی لے لاگا کپڑے بھی لے لاگا جُتی بھی لے لاگا سارا کچھ لے لاگا اگر محمد دا کلمہ پڑھنا ہی میں کہوں گا کلمہ نہیں پڑھنا عبدالعزا کے چاچا